ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات سارے سلام۔ دعا ہے اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف عزا پہ یا مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً ذہنوں میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی سید انصر شاہ جی کے، ان کے عزیز و اقربا کے، ان کے بچوں کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسپیشلی مجھے مرحومین کے ایصال ثواب کا کہا گیا ہے، سید محبوب علی شاہ، سید مقصود علی شاہ، سید غضنفر علی شاہ اور زوجہ مرحومہ سید غضنفر علی اور سید ریاض علی شاہ مرحوم، سید اسد عباس مرحوم، وسیم کاظمی صاحب اور سید عین الحسن صاحب اور احتشام علی شاہ جی اور دیگر 63 شہیداں کے مرحومین اور مرحومات، سادات و مومنین جو بھی آج ہم میں نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے مالک نے حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ میرے سامنے ماشاءاللہ علاقے کے بڑے باخبر معزز چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وطن کی دعا اس لیے کرتے رہنا چاہیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہوتا۔ مہربانی سے لہذا دعا کیجیے مالک اس ملک پہ رحم فرمائے، ہماری سرحدوں پہ رحم فرمائے، ہمارے صاحبان اقتدار یعنی مقتدر طبقات کو بہتر فیصلے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تعجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، پڑھنے والے بھائی موجود ہیں، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان اللہ
اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں؟ صاحبان گرامی قدر، جب مجلس میں کیمرے موجود ہوتے ہیں نا جی، تو پھر بات دور تک چلی جاتی ہے. لہٰذا میں محرم کی ان مجلسوں میں اہل اسلام بھائیوں سے یہ اسپیشلی کہتا پھر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہوتا. مہربانی سے دوستو، بات مذہب کی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے یار، علاقے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو اور بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل جاتے ہیں. میری بلا تفریق کے فرقہ اپیل، میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کے ذکر کی محفل. لیکن باہر کسی سے پوچھ لو، گاڑیاں روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، روشنیاں ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ کہیں گے شیعوں کی مجلس. تو میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، حسین ابن علی کی مجلس. لیکن بندے کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے. مجھے تریٹ کا، مری کا، پنڈی میں بہت کم آیا ہوں، مجھے یہاں کے مزاج کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے علاقوں میں محرم سے ہفتہ 10 دن پہلے مسلمان دکاندار ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یار وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے کہ نہیں؟ شیعوں کا چاند. آپ ایسے چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. بندے کیا کہتے ہیں جی کہ یار وہ شیعوں کا چاند ہویا کہ نہیں؟ اور محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کا چاند ہے. لیکن تو نے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا محرم شیعوں کا چاند ہے. چلو ہم لمبی بات نہیں کرتے، تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا یہ دلیل نہیں بن گیا کہ تم مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا؟ نہیں بیٹا میری بات پہ دھیان دے. بھائی آپ خود کہہ رہے ہو کہ محرم شیعوں کا چاند ہے، جبکہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ محرم شیعوں. ماتمی جلوس جہاں بھی ہوگا، ماتم حسین کا، بندے کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے. میں زیادہ دیر نہ کروں، مجلس حسین کی جی شیعوں کی مجلس، چاند حسین کا جی شیعوں کا چاند، جلوس حسین کا جی شیعوں کا جلوس ہے. اور مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے اتنے ہی سوچ لو، تمہارے ذہن میں جب حسین کا نام آتا ہے تو آٹومیٹکلی شیعہ ذہن میں کیوں آ جاتے ہیں؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ ذرا دھیان دیں. او بھائی حسین کا نام آتے ہی مسلمانوں تمہارے ذہنوں میں شیعہ آ جاتے ہیں. اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کیا آپ جیے، آپ جیے. لیکن میں جہاں بھی جا رہا ہوں بلا تفریق فرقہ، میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم مجلس میں کیوں آئے؟ میری جان اللہ تمہیں زندگی دے، آپ مسلک اپنا رکھیں، مذہب اپنا رکھیں. مذہب
بدلنے کا وقت نہیں، سوچیں بدلنے کا وقت ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بات مذہب کی نہیں، بندے کہتے ہیں جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے جائیں؟ اور بھائی میرے، آپ شیعہ نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی جہاں نبی کے بیٹے کے ذکر کی مجلس و محفل کا اعلان ہو اس میں آ جایا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ دیکھیں میں بات لمبی نہ کر دوں، ماشاءاللہ پڑھنے والے بھائی اعلان جیسے کو ہوا موجود ہے۔ یہ شیعہ، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، آگے ان کی برانچیں ہیں، شاخیں ہیں۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا زحمت فرما لیں۔ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہتے رہنا ہے کہ یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہب و شذبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اللہ کرے کو بندہ دھیان دے جائے۔ وہی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مجھے مہربانی سر، مہربانی سید، مجھے آپ ماشاءاللہ واقف ہیں سندھ میں، حیدرآباد بہت بڑا سٹی ہے، شہر ہے۔ حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، آپ میں سے کوئی بھائی شاید واقف ہو۔ وہاں پہ ہندوؤں کے اپنے مطلب الیکشن، ان کے کینڈیڈیٹ، ان کے اقلیتی سیٹوں پہ ان کے بندے منتخب ہوتے ہیں۔ میں مجلس کے لیے عرصہ پہلے کی بات ہے حیدرآباد جب گیا تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی جو لفظ بیٹا کہے نا، میں پوری دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، اس نے یہ فقرے کہے جی آپ سید ہیں، اولاد نبی ہے، اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے۔ کہ بلا وہ ہندو کہہ رہے کہ آپ سید ہیں، میں آپ کی جد کا میں نے قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ ارشاد۔ قصیدہ اتنا خوبصورت تھا، بات تھوڑی باریک ہے، مجھے نہیں پتا مغربین کے بعد مجلس شروع ہو جانی تھی، بندے تھک بھی جاتے ہیں، اور سوزیوں کے بغیر اگر تقدیر بندہ لے آئے تو بندے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تقدیر سمجھ کے صبر کریں آپ۔ مجھ سے پہلے محمد حسین شاہ جی خوبصورت طرزوں میں ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے۔ مجھے ذاکر بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ذاکر اس لیے اچھے لگتے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ 7 بندے آکھیا سبحان اللہ، ایک بندے نے کہا بے شک۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں بیٹا، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ چوکھا سارا مجمع حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ ریاض رضوی صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں؟ یہ کیا بات ہے، میں خود بھی شیعہ ہوں؟ اور میری جان سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ یہاں علی اور مجھے آپ جی مہربانی سر، بہت شکریہ، ماشاءاللہ نکھرا نتھرا مجمع۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں تو پھر مجھے ذاکر اچھے لگنے چاہیے، کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے۔
سارے نہیں سمجھ رہے. لہٰذا مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں. میرے غریب خانے پہ سرکار مالکوں کی عزاداری ہوتی ہے, اس میں علماء کرام سے زیادہ ذاکر اچھے لگتے ہیں. آپ کو بھی پسند ہے, مجھے بھی پسند ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کالج یونیورسٹی میں دوسرے مذہب کے کسی بندے سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ تے قصیدہ شروع کرو گے؟ بول پڑھو. کوئی ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے آپ, اور کسی دوسرے مسلک کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے, وہاں قصیدہ کام نہیں آتا, وہاں میری جان بات کام آتی. لہذا تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو برداشت کر لیا کرو. میں فقرہ کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا اور میرے ذہن میں وہ بات ہندو شاعر والی ہے, بیٹا کوئی بات نہیں, جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. ویسے بیٹا آئندہ ذہن میں رکھنا, اگر فرنٹ پہ بیٹھنا ہو تو بیٹا پہلے آیا کرنا, یہ اصول بنا لو. بڑا عجیب لگتا ہے آنا بعد میں نمبر پہلے پہ قبضہ. کوئی بات نہیں, سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ صاحب, بہت شکریہ. ماشاءاللہ سارے بیدار ہو گئے. میں جی بسم اللہ صاحب, آپ جیئے میرے عزیز, میرے بھائی آپ زندہ و سلامت رہیں. میں جو گزارش کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس ہندو شاعر نے کیا کہا کہ میں نے آپ کی جد کا قصیدہ آپ کو سنانا ہے. میں ویسے کلہ ہی سواد لے رہے ہیں, اللہ کرے آپ توجہ دے جائیں. میری جان بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھ رہا. محمد حسین شاہ بھی کہتا گیا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں, ریلیکس ہو کے بیٹھو. ہندو بات باریک ہے, پتہ نہیں کتنے بندے لطف سواد لیتے ہیں. ہندو شاعر نے جو مولا حسین کا قصیدہ سنایا, قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. آپ نے مزہ نہیں لیا, آپ نے اس باریکی کا شاید لطف نہیں لیا. اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا, یہ جو مولوی یہ کسی بھی فرقے کے ہو, مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے علاقوں کے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے, سید محبوب علی شاہ ہمدانی. پنجابی میں بڑا کمال خطیب تھے, بزرگ عالم دین تھے, سید محبوب علی شاہ ہمدانی. ان سے مجلس میں ایک بندے نے کہا, جی سید بادشاہ مولوی کی تعریف کریں کہ مولوی کسے کہتے ہیں. ہمدانی صاحب نے تو لمبی چوڑی تعریف کر دی, لیکن 63 سیدہ کے باخبر چہروں میں مجھے بیٹا ساری تعریف کرنی نہیں پڑے گی, آپ پہلے ہی سمجھ جائیں گے. جب اس نے کہا نا مولوی کسے کہتے ہیں, سید ہمدانی شاہ صاحب نے کہا, بیٹا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. fill in the blanks, خالی جگہ خود پر کر. تو یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ دیتے شے تو ہے نہیں. اب جی جب میں نے اس ہندو شاعر کو, علامہ صاحب نے نیاز دی نا, اسے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن اس نے نیاز لے کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا, نتیجہ انتہا کا تھا. اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے ہمارے ساتھ والے محلہ میں شیعہ سنیوں کے ہاں مشترکہ حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل تھی. وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے مولا حسین کی نظم پڑھی. لوگوں نے بڑی دعائیں دی, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بڑی داد دی. لیکن وہ کہتا ہے ایک بندہ مجھے گھورے جا رہا تھا, نہ سبحان اللہ نہ کو واہ واہ. یہ کہتا ہے میرے ذہن میں آیا کہ یہ پڑھا لکھا مسلمان ہوگا, کیونکہ جڑے نہیں بول دے ہو چوکھے ہی پڑھے ہوں. مہربانی سر. تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کچھ زیادہ لٹریری بندہ ہے,
یہ مجھے عام لوگوں کی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کرے گا، لیکن جب میں نظم ختم کر کے اتروں گا نا تو یہ مجھے شاباش دے گا کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا قصیدہ پڑھا۔ کیا کہنے، یعنی یہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے بعد میں شاباش ہو، کہتا ہے شاباش کیا دینی تھی، میں نظم کر کے ختم کر کے پیچھے ہٹوں۔ اس کا تو بلڈ پریشر آئی تھا، اس نے جو فقرہ کہا اللہ کرے آپ، اور یقیناً آپ متوجہ ہیں، جب گھر سے بندہ آ جاتا ہے تو یقیناً متوجہ تو ہوتا ہے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ اس نے مجھے ڈائز سے پیچھے ہٹتے ہی نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا کہنے آپ جیے، تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا فقرے نکلے، اس نے کہا بھائی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ اوہ مسلمان، اور مسلمانوں میں کیوں منتیں کرتا پھر رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کو حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس یا محفل نصیب ہو اس میں تشریف لاؤ یار، وہ ذکر میں آ جاؤ، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو، لیکن ذکر میں آؤ یار۔ تمہارے مذہب میں اگر ماتم جائز نہیں ہے مسلمانوں، ذکر تو ہر مذہب میں جائز ہے، تو جہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہو وہاں تشریف لائیں۔ اگر مسلمان بھائی مجلس میں نہیں آتے، مذہبی مجبوریاں، رشتہ داری کی مجبوریاں، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اب تو میڈیا نے صورتحال بہتر کر دی ہے۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار مولانا محمد اسماعیل صاحب، شاید نام آپ کے کسی ذہن میں ہو، مہربانی سر، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، قاری جان محمد صاحب، فاضل الوی شہید، بہت سارے اور نام بھی، زید السندیدی ہمارے بھائی، مالک درجات ان کے بلند فرمائے۔ مبلغ اعظم قبلہ فاضل دیوبند تھے، قبلہ فرماتے ہیں جب حق زہرا سے میں شیعہ ہوا نا تو مولوی صاحب فرماتے ہیں مجھے علاقے کے بندے دیکھنے آئے، اور ایک سیانہ بیانہ بندہ نہ سلام نہ کلام، غور سے دیکھ کے جا کے مولانا اسماعیل کے والد کو کہتے ہیں وہ میاں سلطان پورے علاقے چ رولا پہ گئی ہے، تیرا پتر شیعہ ہو گیا ہے، میں ہنے ویکھے ہے وہ تے چنگا پھل ہے۔ یعنی پہلے شاید بندے یہ سمجھتے تھے اوے آپ مسلمانوں آپ ہمارے بھائی ہو، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، بچوں میں مصر کی باتیں نہیں کر رہا، میں لبنان کی باتیں یار کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے سر۔ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں شیعہ کافر تھے، بیٹا آپ کو شاید یاد نہ ہو، بڑوں سے پوچھ لینا، ضیاء الحق کے بعد دوسرا مارشاء اللہ پرویز مشرف کا لگا۔ پرویز مشرف نے مارشاء اللہ لگاتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ زندہ حقیقتیں ہیں، اور تیرے قبلے کعبوں نے ہمیں مسلمان لکھ لیا، اور ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے۔ نہ ہم نے مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، پہچان آج بھی یا علی مدد ہے۔ میں پاکستان کے اس ماحول میں جس قومی اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل 2023
4 دن پہلے منظور کیے کہ جی اس ملک میں توہین صحابہ کرنے والوں کو پہلے سزا تھی 3 سال. تو عدد ٹھیک تھا، کافی نہیں تھی، لیکن ان کی سرکار تسلی نہیں ہوئی اور اب سزا کیا کروا رہے ہیں اسمبلی سے؟ عمر قید. بات اپنی پہ پھر بھی قائم ہے. کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھیا کرو تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. لیکن میری ان قبل کعبوں سے اپیل ہے کہ سرکار یہ قوانین اور یہ ترمیمیں کرنے سے ایک بات یاد رکھنا، یہ جو آپ بچوں کے ذہن میں بٹھا رہے ہو نا کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، توہین کرنے والا کوئی اور ہوگا، لیکن ہم تو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے تجھے بھی دائرہ اسلام میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تیرے مولوی فتویٰ دیں گے کہ جی صحابہ کو برا کہنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، پھر علی کو اہل بیت نہ سمجھو. وہ علی کو صحابی تو سمجھتے ہو نا. تو اگر صحابہ کی توہین کرنے والا بندہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، پھر علی سے جنگیں لڑنے والا رضی اللہ کیسے رہا؟ مہربانی صاحب، مہربانی بیٹا آپ جی. اور آج میں تریٹ سیدہ کی سالانہ مجلس میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اور یہ مولوی دہشت گردانہ سوچیں لیے پھرتے ہیں. یہ ایک دن بھی اس مٹی سے مخلص نہیں رہے. ان کے بڑوں نے اس ملک کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. بچوں یہ تاریخ ہے، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں. قائد اعظم بانی پاکستان کو ریٹن سرکار اسی قبیلے نے کافر اعظم کہا تھا. ہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد علی جناح کو کافر کہنے والوں کی دوسری نسل محمد علی کے بنائے ہوئے ملک میں کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے، یہاں پہ سینٹ میں بھی وہی بیٹھے گا جسے ہم چاہیں گے، ترمیم بھی وہی ہوگی جسے ہم چاہیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. بنانے والے کو کافر کہا اور ملک کے بارے میں کہتا ہے ملک ہمارا ہے. اور مری پہاڑ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے، اور ان کی پرانی عادت ہے یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. ہائے 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 ہائے، آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. وقت زیادہ ہو رہے. اچھا مہربانی صاحب جواب سارے دے لیں. آپ جی سر، میں نے کیا کہا ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھا. اسلام سینے سے لگائے پھر رہے ہیں. اور جس کے گھر میں دعوت اسلامی ہوئی تھی، میرا خیال ہے زندگی میں ہم تو آپ کے علاقوں سے ہی ٹرک نکلتے ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں. کسی نہ کسی ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے. ان دانشوروں کے سروں پہ مسلمانوں سے پوچھو پہلی دعوت اسلامی کس کے گھر میں ہوئی تھی.
اگر تمہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے تو پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ اس زمانہ میں ہمارے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا یہ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. میں صوبائی کمیٹی کا رکن تھا. سارے مسلکوں کے علماء اس میں ہوتے تھے. میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا مہمانوں کے آگے نا چھوٹی چھوٹی تختیوں پہ وہ اجلا ہاؤس میں نام لکھے ہوتے. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ تھے, میرا نام ان کے قریب تھا. وہ بار بار میرا نام پڑھے جا رہے تھے. میٹنگ کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا. سید ریاض حسین رضوی, حسین سید ریاض. بہرحال میں بھی انجوائے کر رہا تھا. جب میٹنگ ختم ہوئی نا تو مجھے کہتے ہیں جی سید ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. اصل میں کو مولوی شولوی لگتا نہیں تھا, کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں بندے اسے سمجھتے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. اب آپ ہی کب مجھے مولانا مان رہے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا نا جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں, میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ذرا ان کا لہجہ اور اس لہجے کا لطف لینا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ چالاکی دیکھو. کہنے لگے جی آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. بیٹا دے موڈے پھڑ انو جگا یا علی مدد بیٹا, اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک مومن سو رہا تھا, میں نے اسے جگایا. وہ بعد میں مجھ سے ملا, شاہ جی جے کوئی سون جائے انہوں سون تے آ کرو. میں نے کہا میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں, سارے مجمع میں سے اسی نے باہر جا کے کہنا ہے. اب مولوی اور اندر سواد نہیں آیا. بیٹا جاگ جا تو جا. دیکھو یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے اور سو رہا ہے, پہلے نمبروں پہ سو رہا ہے. یہ بڑی پرانی پرابلم ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے. کوئی بات توجہ کریں, بات جلدی مجھے چھوڑنا ہے. میں ممنون ہوں, میرا عزیز پہلے بیٹھا ہوا تھا لیکن جلدی تھی, میں اس نے مہربانی کی, میں آ گیا, مجھے موقع دے دیا. مجھے کہنے لگے رضوی صاحب آپ میٹنگ میں ہاؤس میں میٹنگ کی بریک ہوئی, چائے کی بریک. یہ باہر ایک دوسرے کو کافر کافر ہمیں کہتے تھے. میٹنگوں میں ان کے مولوی شیعہ مولویوں سے کہتے تھے لیگ چیک کرو. بڑا کمال بنا قسم بخدا. خیر میٹنگ بریک ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی. آپ سارے بیدار ہیں صحیح ویسے؟ میں نے مہربانی صاحب بزرگ ہیں میرے بھائی. میں نے کہا جی فرمائیں. اب ذرا ان کی لہجے کی چالاکی محسوس اللہ کرے آپ کر جائیں. کہنے لگے شاہ صاحب چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. مطلب گل بھی نہیں کر سکتے تو پوچھتے بھی نہیں کہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ شاہ جی ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی انہی کے لفظ دہرائے. میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کرے جو بھائی بیدار ہے مزید بیدار ہو جائے. بہت شکریہ بیٹے. میں نے بھی وہی لفظ ہے, مہربانی صاحب. میں نے کہا جی چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں ایسے پچھلے بندے تو انو لائٹ بچا گئی, پاویں سبحان اللہ آکھو تے پاویں نہ آکھو, لیکن پلیز کچھ نہیں تے انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں. بالکل گم سم نہیں بیٹھنا. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کو ہوئے ہوئے ایئر کنڈیشن حال تھا, ٹھنڈا ماحول سر, لیکن مولانا کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور جب بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں. غصے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں,
ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے. ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں, ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں تم کس شادی کی بات کرتے ہو. میں نے کہا میں سرکار کے ولیمے والی شادی کی بات. آپ جیئے چلو غنیمت ہے, اتنا ہی صحیح. آپ مہربانی سر. میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی. ابھی قبلہ پوری طرح سنبھلے نہیں تھے. میں نے کہا جی میں حضور کی اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں دلہن لینے حضور خود گئے تھے. اللہ کرے کو لطف لے جائے اس بات. بلند جواب دے آپ. مسلمانوں اپنے دانشوروں سے پوچھنا, جہاں دلہن لینے گئے تھے وہ ایک ہی شادی ہے, باقی سرکار کے احترام میں آتی ہے. جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں وہ پریشان نہ ہو جاتے. بیٹا میں ام المومنین نام آپ کے ذہنوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کمال شادی ہے جس کا رشتہ دلہن نے خود بھجوایا تھا. بی بی خدیجہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ علماء کو سننے والے ہوتے ہیں, لہذا بچوں کے لیے باتیں زیادہ کہنا ضروری ہوتی ہیں. بیٹا یہ وہ بی بی تھی جو عرب میں اربوں پتی تھی. جہاں دنیا کے گھروں میں روٹیاں نہیں ہوتی تھیں, اس بی بی کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں بھی سونے کی. ہاتھ کلوز ہو گئے مہربانی سے. اور اس بی بی نے اپنے رشتے کی خود آفر کی. بی بی کی ایک کنیز نے جا کے تمہارے نبی سے کہا کہ مہربانی کرے میری مالکن کو نکرانی بنا لے. ہائے ہائے ہائے. اور بچوں خدا جانتا ہے, میں کبھی کبھی شکر ادا کرتا ہوں کہ رشتہ رسول اللہ نے نہیں بھجوایا تھا. یہ باتیں آپ تسلی سے آگے بھی کر سکتے ہو. یہ رشتہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خود آفر کیا تھا. حالانکہ ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی بیٹیوں والے ڈائریکٹ رشتہ نہیں کہتے. اگر کوئی بیٹا اپنی بیٹی کے لیے پسند آ بھی جائے تو شریف گھر کسی تیسرے کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں. جیسے فاطمہ کے لیے محمد کو علی پسند آ گیا تھا تو نبی نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ جانے یکدم آپ کہاں چلے جاتے ہیں. کوئی تو لطف لے گا. مہربانی سر, مہربانی سر. لیکن میری جان بہت شکریہ سر, لیکن یہ رشتہ بی بی نے جی خود آفر بھائی کیا, خود بی بی نے آفر کی. مہربانی سر. اور جو میں نے وہ کہا ہے کہ شکر ہے نبی نے رشتہ نہیں بھیجا. اگر نبی رشتہ بھجواتے نا تو اللہ جانے ہمارے معاشرے میں کیا ہونا تھا. جہاں بھی کوئی امیر عورت ہونی تھی نا, امیر عورت, مولوی نے کہنا تھا میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سارے نہ ہی سمجھو تو عجیب بربادی ہو جاتی معاشرے کی. لیکن یہ بی بی نے خود کہا کہ میں
یتیم عبداللہ کی کنیزی میں آنا چاہیے. بات ختم ہو گئی, رات کا ٹائم ہے, لمبی بات نہیں, پھر کبھی موقع ملا تو باتیں ہو سکتی ہیں. بی بی خدیجہ کی برادری بھی امیر تھی, بی بی کی برادری بھی پیسے والے تھے یار. انہیں یہ رشتہ اچھا نہ لگا. بی بی کی برادری کی عورتوں نے آ کے بی بی خدیجہ سے پتہ ہے کیا کہا کہ بی بی آپ نے فیصلہ تو کر لی ہے, لیکن آپ نے ذرا نہیں سوچا. بی بی کے بابا کا نام تھا حضرت خویلد, یہ بہت بڑے تاجر تھے. بابا کی وفات کے بعد یہ عربوں کی تجارت جو ہے بی بی کے ذمہ تھی, اور بی بی کنٹرولر تھی. ان بیویوں نے کہا خدیجہ تو نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تیرے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. اللہ اکبر, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئیں یار, آپ زندہ و سلامت رہیں. اب بات بڑے عجیب موڑ پہ ہے, لیکن خدا را میں منت کر رہا ہوں کہ تھوڑی زحمت کر لینا, تھوڑی زحمت. بات کو بڑی کمال ہے یار. میرا دل اپنے کو داد دینے کو چاہ رہا کہ میں آپ ہی آ کر رضوی صاحب کیا بات. وہ بی بی کی برادری کی عورتوں نے بھی احتجاج کیا, اور جو برادری کے مرد تھے نا, ان میں بی بی کا چچا تھا عمر بن اسد. بیٹا کیا نام تھا؟ عمر. بیٹا آپ جب اسکول پڑھتے ہو یا کالج پڑھتے ہو, اسٹڈی کرتے ہو, تو جہاں لفظ عمر لکھا ہو نا, عمر, اور عمر کے آگے واو ہو, تو اس کو عمرو نہیں پڑھنا, ایف آئی آر ہو جائے. یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب آگے واو آ جائے پھر واو زبر دیتی ہے عین کو, وہ کیا بن جاتا ہے؟ عمر. جیسے جنگ خندق میں تیرے مرشد کے مقابلے پہ آنے والا عمر بن عبد ود تھا, وہ عمرو نہیں, عمر. بی بی کا چاچا, پریشان تو نہیں ہو گیا, بی بی کا چچا تھا عمر بن اسد. بی بی تجارت خود دیکھتی تھی, برادری کے معاملات چاچا دیکھتا تھا. اب جب بی بی کی شادی کا بی بی نے فیصلہ کیا نا, تو یہ چاچا روک نہ سکا, اظہار بھی نہ کر سکا. عرب پتی بھتیجی تھی, چاچے کی خواہش تھی کہ بہو میری بنے. وہ اپنے بیٹے کی دلہن دیکھنا چاہتا تھا. بی بی نے فیصلہ یتیم عبداللہ سے شادی کا. اب چاچے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ خدیجہ کو روکتا, لیکن دبے دبے لفظوں میں, اللہ کرے آپ سواد لے جائیں. احتجاج پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا, مجمع میں سے 10 بندے لطف لیتے ہو, 15 20 50, اللہ کرے سارے ہی مزہ لے جائیں. اس چاچے نے دبے لفظوں میں احتجاج پتہ ہے کیسے کیا؟ کہ لگا ہماری بھتیجی خود مختار ہے, شادی کا فیصلہ کر لیے, شادی تو وہی ہوگی, لیکن میں پریشان ہوں, اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے, میں نے پہلے کہا تھا یار ذرا لطف, اس باریکی کا لطف لینا. بہت شکریہ. اس نے مطلب اندر کا احتجاج ہے, طریقہ بدل جاتا ہے. کہتے اللہ جانے ہاشمی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکا کہ خدیجہ نے ایک یتیم سے شادی کا فیصلہ. کہتے اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کے مطابق حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. یہ بات خدیجہ کے چچا نے کی, پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. اور پہاڑ والوں یار خدا کے لیے زحمت فرما. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, مہربانی سر. میں آخری فکروں سے قریب ہوں. بات کہی خدیجہ کے چاچے نے,
پہنچ گئی تیرے نبی کے چاچے تک، بات کا پہنچنا تھا یہ قبلہ بارات نبی کی، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، یوں لگ رہا تھا کسی سردار کی بارات آ رہی ہے۔ مدینے کا سب سے بڑا فنکشن بن گیا، اس میں حضرت رسول اللہ کی برادری بھی ساری تھی اور خدیجہ کی برادری بھی بیٹھی بھی تھی۔ مدینہ سوری مکہ کی سب سے بڑی گیدرنگ، نکاح سے پہلے حق مہر کی بات جب آئی تو نبی کے چاچے ابو طالب نے ساری برادری کو چھوڑ کے خدیجہ کے اسی چاچے کو دیکھ کے یہ فکرے کہے ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ کیا کہنے آپ جیے، آپ جیے، مہربانی سر، بہت شکریہ۔ حق مہر وہ ہوگا۔ وقت نہیں ہے، میری ان اسلامی اسکالروں سے اپیل ہے، میری قوم کے طالب علموں کو یونیورسٹیوں میں پریشان نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنے ہیروز پہ بڑا ناز ہے نا، ہمیں صرف اتنا بتا دو محمد کا حق مہر دینے والا کون تھا؟ ہمیں صرف اتنا بتاؤ۔ اور صاحبان، جب تیرے نبی کے، آپ بیدار تو ہیں آپ، جب تمہارے نبی نے خدیجہ بی بی کے چاچے سے نام لے کے کہا نا عمر ما اردتم من الصداق فعلیہ، جو تو کہے گا حق مہر آج وہ ہوگا۔ وہ ایسے علاقے والوں 3 دفعہ خدیجہ کا چاچا 3 دفعہ حق مہر بڑھاتا گیا، علی کا باپ اوکے، کرتا گیا۔ 4تھی دفعہ وہ چپ تھا، یا علی کے باپ نے کہا 20 کنیزیں، 100 خلطیں، 100 تولہ سونا حق مہر میں مزید اپنی طرف سے دے رہا۔ بات ختم ہو گئی یار۔ چلو ہمارا اگر جی شیعہ کتابوں کو اور تو نام مان، جا کے اپنے دانش شوروں سے پوچھ کے بتا دے وہ جتنا بھی حق مہر تھا دیا کس نے۔ اور 2 دن بعد خویلد کی حویلی کے سونے چاندی کے ڈھیر سیدوں کی حویلی میں آنا شروع ہو گیا۔ ایک بڑے قد کا بندہ کہتے ہیں میں سارے قد کے باوجود نہیں دیکھ سکا کہ سونے کے ڈھیر کے دوسری جانب کون ہے۔ بات میں نے ختم کر دی، بالکل کلوز ہو گئی بات۔ اور ہمیں یہ تو ٹائٹل ہے نا، حدیث کتاب کا نام ہے۔ میری مسلمان دانشوروں سے اپیل ہے کسی ایسی کتاب میں دکھا دو جس کا ٹائٹل ہی نہ ہو کہ نبی کے چاچے نے جب دولت خدیجہ بی بی کی رسول اللہ کے قدموں میں آ گئی تھی، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ نبی کے چاچے نے کہا بیٹا پیسے بہت آ گئے تیرے پاس اور میں بھی بال بچڑدار ہوں، بیٹا وہ حق مہر کے پیسے واپس دے دو۔ کہتے جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ابو طالب نے واپس کچھ نہیں مانگا۔ کیا کہنے، جو حق مہر اپنی جیب سے دے کے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے سرکار کو 900 کی نقد بیچے۔ لیکن دین اللہ کا بچ گیا۔ یہ بھی سنیں آپ جی، کلمہ محمد کا پڑھا گیا، بیٹیاں بازاروں میں ابو طالب کی ہیں۔ میرے بھائی تشریف لے آئے، 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔
پرسے کی راتیں نہ ہوتی. وقت اتنا ہو گیا تھا میں فضائل ہی میں چھوڑ دیتا، لیکن اس اجڑے گھر کی کہانی میں بیٹا میرا حصہ ہو جائے. ہمارے کچھ بھائی مسلمان کچھ سوچتے ہیں، کچھ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یار شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ سارا سال ہی روتے ہیں، مہینہ کوئی بھی ہو، چاند کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو. میری جان میں تجھے رونے کی وجہ چھوٹی سی بتا دوں. ہمارے ان علاقوں میں پہاڑ میں خاص کر بہت سارے لوگ ہیں جن کی فیملیوں کی فیملی ہیں بیرون ملک سیٹل، قانونی کاغذات کے چکروں میں 8 سال بھی کچھ لوگ اپنے وطن نہیں آ سکتے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کو فیملی 7-8 سال کے بعد اپنے دیش میں آئی تو اس گھر کی بیٹیاں اپنی آبادی میں پہنچ کے پوچھتی ہیں یہ شہر کون سا ہے؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا. اور بیٹیوں کو پیکی گلیاں بھی یاد ہوتی ہیں، پیکے گھر بھی یاد ہوتے ہیں. اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا کہ وہ 2.25 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا؟ آباد رہو، آباد رہو. تفصیلی مصائب نہیں آپ جیے. ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، یہی کہیں ان علاقوں کی میرپور کی شاید کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بچہ مزدوری کے لیے یورپ گیا، وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، سیٹل ہوا نہیں تھا. وہاں دوستوں نے اس کے گھر فون کیا کہ ڈیڈ باڈی پہ خرچہ بھی بڑھا ہے، ٹائم بھی آپ اجازت دے دیں، تقدیر اللہ کی، آپ کے بیٹے کو یہیں دفنا دیں. اس کے باپ نے رو کے کہا تھا میں غریب ضرور، 1 ایکڑ میری ملکیت ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کا جنازہ وطن میں لاؤں گا. پردیس میں بیٹا دفن، حد ہو گئی ہے مسلمان، اور تو بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. تو نے کبھی نہیں سوچا علی کی کوئی بیٹی ہمیں بتا دے جس کی قبر پیکے قبرستان میں بنے؟ کہاں مدینہ، کہاں شام. میں حکم کی تعمیل کر نہیں سکا، وقت زیادہ ہو گیا، سفر بھی میرا زیادہ ہے. یہ میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. مالک آپ کو اس وقت تک پردے میں اگر میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں، میں ان کے لیے بھی دعا مانگ، آپ کے لیے اللہ ہمیں کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کا شہر نہ دے. آمین کہا کرو بھائی. اور دعاؤں کا، زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلاوے سے. اللہ جانے کون سا ٹائم قبولیت کا. 4 سال پہلے بی بی نے کرم کیا. بس آخری بات کر رہا ہوں، جو گئے ہیں وہ گواہی دیں گے. 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں. 9 سال مسلمان لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر سے. 4 سال پہلے بی بی نے کرم کیا. آپ بھی جب جائیں گے آپ کو یہ منظر نظر آئے گا تو شاید میرے یہ دکھی لفظ یاد آ جائے کہ جب اترو گے نا بی بی کی زیارت کے لیے دماسکس ایئرپورٹ، دمشق میں جنگ کی وجہ سے بڑی غربت آ گئی، لمبی لائن ٹیکسیوں کی ہوتی ہے جو سواریوں کی تلاش میں ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں. جیسے زائر باہر نکلتے ہیں، ان ڈرائیوروں کو زائروں کی زبان نہیں آتی، زائروں کو ڈرائیوروں کی زبان نہیں آتی، لیکن وہ زائروں کو دیکھ کے شام کے ڈرائیور ایک آواز دیتے ہیں سیدہ زینب. زائر سمجھ جاتے ہیں ہمیں یہ بی بی کی چوکھٹ پہ لے جائے گا. آباد رہو، تیرا بی بی قرلانہ قبول کر لے. یہ فرمان پورا کرتے ہو مولا سجاد کا جو فرماتے ہیں ہمارے پردہ داروں کے غم میں اس طرح رویا کرو جیسے شام غریبہ ہماری مستورات رو رہی تھی. آپ جیے. بس میں نے حاجی ختم کر دی بات. 4 سال پہلے کی بات، فجر کا ٹائم، اللہ آپ کو بھی وہ ٹائم نصیب کرے. سیدہ کی زری پہ میں سلام کر کے باہر نکل رہا تھا، ایک پاکستانی مومن نے پہچانا، کہتا ہے جی سید اللہ جانے پھر نصیبوں میں بی بی کا سلام ہو یا نہ ہو. فجر کا ٹائم ہے، بی بی کی قبر ہے.
ہمیں بی بی کا کوئی دکھ سنا دے. جو جا چکے ہیں وہ گواہی دیں گے. بی بی کی قبر سے ساتھ ہی برآمدہ ہے حرم کے اندر, ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں. 20-25 مومن اور اکٹھے ہو گئے. میں نے بی بی کا ذکر, کیونکہ جنگ تھی, حملے ہو رہے تھے, باقی زیارتیں بند تھی. میں نے وہاں یہ لفظ کہ میں نے کہا سعودیہ چاہتا ہے, اسلحہ سعودیہ دے رہا تھا, داعش کے دہشت گردوں, پیسہ قطر. میں نے کہا سعودیہ کہتا ہے, چاہتا ہے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا, اللہ تیرے گریہ کی آوازیں بلند ہو جائے, جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرائے ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرانا ہے. ایک انڈیا کا مسلمان اس مجلس میں تھا, چیخ مار کے اس نے ایک فقرہ کہا اور مجلس قیامت بن گئی. اس نے کہا سید صاحب بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا ہے کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا, اور شام والی کا تو غازی جیسا جرنیل. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.